میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں پیش کر دوں پہلے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے اور اعتکاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہے۔ بار بار آپ کو اعتکاف کی نیت کیوں کرائی جاتی ہے؟ ہمارے جاوید بھائی پہلے کھڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرائی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن مسجد میں آ کر بیٹھے اور نہ درود پڑھے نہ ذکر کرے۔ حالانکہ مسجد میں جب آ کے بیٹھے ہیں، ہم اجتماع میں آئے ہیں، تو ہمارے کان ادھر ہو، ہماری نگاہ ادھر ہو اور ہمارے دل میں ہماری زبان پر ذکر خداوندی اور درود پاک کی کثرت ہوتی رہے۔ سنتے ادھر رہیں اور ہم پڑھتے ذکر خداوندی کرتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو کم سے کم ہم اتنا کروا دیتے ہیں کہ آتے کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کراتے ہیں، گویا کہ کوئی بندہ مومن مسجد میں آنے کے بعد اگر خاموش بھی بیٹھا رہا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتے رہے گی، صرف اعتکاف کی بنیاد پر۔ اور اکثر جو ہے ماہ رمضان میں بھی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کیا ہے اور وہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ اعتکاف کیا ہے اور وہ اعتکاف کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور اعتکاف ہوتا ہے؟ تو اعتکاف کے تعلق سے دو تین باتیں آپ کو پیش کر دوں کہ یہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ مستحب اعتکاف ہے، اور مسجد میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کیے تو آپ متقف یعنی کہ اعتکاف کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے وضو کرنے کے لیے، طہارت کے لیے، تو اب آپ کا یہ اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب دوبارہ جب آپ مسجد میں آؤ گے وضو کر کے، طہارت کر کے، تو آپ کو دوبارہ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اعتکاف ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ ایک اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جسے سنت اعتکاف کہا جاتا ہے، اور وہ اعتکاف صرف اور صرف ماہ رمضان میں ہی کیا جاتا ہے۔ جو ماہ رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت اعتکاف ہے، اور یہ صرف ماہ رمضان میں ہی کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ تم 365 دن میں کبھی بھی سنت اعتکاف نہیں کر سکتے۔ سنت اعتکاف کرنے کے لیے شرائط میں شامل ہے کہ ماہ رمضان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان میں 20ویں روزے سے یعنی 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جانا، اور 29 تاریخ کو چاند دکھنے پر یا پھر 30 تاریخ کو چاند کے رمضان کے پورے 30 روزے ہونے پر مسجد سے باہر نکلنا، یہ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ماہ رمضان شریف کا اعتکاف کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ماہ رمضان کا اعتکاف کبھی بھی ترک نہیں فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 2 اعتکاف یعنی 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو یہ سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کے بے شمار مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان مسائلوں کو جاننے کے لیے آپ کو کہاں آنا پڑے گا؟ مرکز پہ۔ جب مرکز پہ آؤں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعتکاف کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کون اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ سب چیزیں ایک دن میں تھوڑی بتائیں گے۔ اگر ایک دن میں بتائیں گے تو اگلے ہفتے آپ آؤں گے نہیں؟ کیا آؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ آئے گے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے ایسی امید ہے آپ سے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ سنت اعتکاف ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے ایک واجب اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ جاوید بھائی درس سے ہٹ کے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، اجازت ہو تو۔ ایک واجب اعتکاف بھی ہوتا ہے جس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا یا منت بھی مانگتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاس ہو جائے گا تو ہم خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پھول چڑھائیں گے، ہمارا بچہ پاس ہو جائے گا تو ہم جو ہے غوث پاک کی نیاز دلائیں گے، ہمارا فلاں شخص ہمارے والد والدہ بیمار ہیں شفا یابی پالیں گے۔
تو ہم جو ہے غوث پاک کی نیاز کرائیں گے یا کچھ نمازیں پڑھیں گے یا جو ہے یاسین شریف کا ختم کرائیں گے، یہ منت ہوتی ہے، یہ منت ہوتی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ایک منت جو ہے اور بھی ہوتی ہے جو اعتکاف کے تعلق سے جو ہے دعا مانگی جاتی ہے، بیماری کے لیے، بچوں کے اگزام کے لیے، شفا یابی کے لیے، ایکس وائی زیڈ کسی بھی چیز کے لیے جو منت مانگتے ہیں، روزوں کی یا قرآن پاک کی تلاوت کی، تو اسی طریقے سے اعتکاف کی بھی نیت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تو ہم ایک دن کا اعتکاف کریں گے، ہمارے اماں ابا جو ہے بیمار ہیں، شفا یابی ہو گئی تو ہم ایک دن کا اعتکاف کریں گے۔ تو یہ جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے، اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس اعتکاف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے جو منت مانگی ہے، آپ کا کام ہو گیا تو روزے کی منت مانگی تھی، روزے رکھنا ضروری، کچھ نمازیں مانی تھی کہ ہم جو ہے نا 10 رکعت 20 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کا کرنا ضروری۔ ایسے ہی اگر ہم نے اعتکاف کی نیت مانی ہے تو اعتکاف کا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، اعتکاف کا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ اعتکاف کیسے کریں؟ اسکول کے بچے بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بالغ بچے ہیں الحمدللہ 10ویں 12ویں کلاس میں یا کالج کے جانے والے ہیں، تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، مسجد میں بیٹھ کر اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت سے کوئی بندہ مومن داخل ہو جاتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ کوئی تو بتاؤ، ایک جنا، کوئی تو بتاؤ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ گویا کہ واجب اعتکاف کی نیت کر کے انسان اللہ کا مہمان بن کے دعائیں کر رہا ہے۔ عام مہمان کے تعلق سے کیا ہے؟ جب عام مہمان آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام مہمان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ آپ کے گھر پہ مہمان آتے تو آپ کہتے ہیں نا دعا کی درخواست، بولتے ہیں نا؟ تو عام مہمان کی دعا کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام مہمان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو جو اللہ کا مہمان ہے اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو واجب اعتکاف یہ ہے کہ کسی بھی دن آپ نے ایک دن کا اعتکاف کی منت مانگی ہے کہ میرا بچہ پاس ہو جائے گا یا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس دن جب آپ کو اعتکاف کرنا ہے، آپ کا کام ہوگا اعتکاف کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ مسجد والوں کو جا کے اطلاع کر دے، مؤذن یا امام کو اطلاع کر دے کہ بھائی کل میں اعتکاف کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ تو تالا مار کے جانے والے ہیں نا، تو پہلے آپ کو ان کو اطلاع دینا ہوگی کہ بھائی میں واجب اعتکاف کرنے والا ہوں۔ مؤذن کو، امام کو یا ٹرسٹی کو آپ اطلاع کر دے کہ بھائی میں ایک دن کا واجب اعتکاف کرنے والا ہوں۔ پھر کیا کرے؟ پھر یہ کرے کہ جب اطلاع ہو جائے تو کسی بھی دن مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، مغرب کی اذان سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب آپ جو ہے متقف ہو گئے، اعتکاف والے ہو گئے۔ اب اس دن رات کا اور دوسرے دن واجب اعتکاف میں جس طریقے سے سنت اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی واجب اعتکاف کے اندر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو اللہ کا مہمان اور دوسرا روزہ دار، اور پھر دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کامیابی عطا فرمائی، پھر دعا کر رہا ہے بندہ۔ تو واجب اعتکاف جب اس نے کیا، مغرب کی نماز سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اس دن رات میں جتنا بھی ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرے دن جو ہے وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کے دوسرے دن مغرب کی نماز تک جو ہے وہ مسجد میں ہی داخل رہے، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکل جائے۔ تو یہ واجب اعتکاف ہو گیا، یہ منت کا اعتکاف ہو گیا۔ بات نکلی تھی تو اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں پیش کر دیا۔ دراصل آج مجھے بتانا تھا ضیافت کی سنتیں،
یعنی جو ہم شادی بیاہ میں یا اور کوئی فنکشن کے اندر ضیافت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضیافت کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی. ابھی مہمان کی بات چل رہی تھی، اللہ کے مہمان. اب ہم اپنے گھر کے مہمان کی بات کرتے ہیں الحمدللہ. ابھی اللہ کے گھر کی مہمان کی بات کی ہے نا اپن نے. اور ابھی آپ لوگ کون ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہو، بولو نا سبحان اللہ. آپ لوگ کون ہو؟ آپ اللہ کے مہمان ہو. الحمدللہ سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں.